بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک مثال سے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک سواری ہو، اس پر ایک سوار ہو، سفر ہو رہا ہو، اور اس سفر میں سواری کی ہر ضرورت پوری کی جائے، ہر طرح اس کا خیال رکھا جائے، گرمی، سردی، غذا، آرام، راحت، سواری کا خیال رکھا جائے، اور اس پر جو شاہ سوار ہے اسے کچھ نہ دیا جائے، نہ اسے پانی کا گھونٹ ملے، نہ کھانے کا لقمہ ملے، نہ گرمی سردی میں اس کا حفاظت اور تحفظ ہو۔ بتائیے یہ سفر خوشگوار گزرے گا؟ یہ سفر اچھا رہے گا؟ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ سواری اس سوار کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ جتنی زیادہ صحت مند ہوگی، جتنی زیادہ تیز رفتار ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہلاکت لے کے آئے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر سواری نہ بھی ہوتی، سوار کا خیال رکھا جاتا تو وہ پیدل بھی اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ سواری کے بغیر تو گزارا ہے، سوار کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا۔ لیکن آج پوری دنیا میں ساری تعلیم، ساری ڈگریاں، سارے فنون، ساری ترقی وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ سواری کے گرد۔ کہ جو جسم کی سواری ہے نا، اور اس کے اندر ایک شاہ سوار ہے، جب وہ چلا جائے یا مر جائے، نکل جائے تو آنکھیں کام نہیں کرتی، زبان بھی کام نہیں کرتی، کان بھی کام نہیں کرتا۔ آج ساری دنیا کی جتنی ترقی ہے، جتنی تعلیم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنی منصوبہ بندی ہے، جتنے نقشے ہیں، جتنا بجٹ کا خرچ ہے، وہ سارا کا سارا کس کے گرد گھومتا ہے؟ جسم کی شکل میں جو سواری ہے اس کے گرد گھومتا ہے۔ اسے صحت مند کر دو، اسے طاقتور کر دو، اسے خوبصورت بنا دو، اسے راحت پہنچا دو، اسے آرام مل جائے۔ کسی بھی ڈگری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس جسم کے لیے گاڑی اچھی بن جائے، اس جسم کے لیے معاش اچھا ہو جائے، اس جسم کے لیے کپڑا اچھا ہو جائے، اس جسم کی علاج معالجہ اچھا ہو جائے، اس جسم کی خوبصورتی اچھی ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟
ساری دنیا کی تعلیم، ساری دنیا کی ڈگریاں، ساری دنیا کا بجٹ، ساری دنیا کی محنت اور ساری دنیا کی ترقی اس جسم کے گرد گھومتی جو سواری ہے، اور اس کے اندر جو شاہ سوار ہے دنیا اسے نہیں پوچھتی، دنیا اسے نہیں پوچھتی۔ بتائیے نا پھر میاں بیوی کا سفر اچھا گزرے گا؟ بتائیے پھر باپ بیٹے کا سفر اچھا گزرے گا؟ بتائیے پھر ماں اور بیٹی کا سفر اچھا گزرے گا؟ پھر ذرا سوچئے نا پھر کیسے بھائی اور بہن کا سفر اچھا گزر سکتا ہے جب سوار کے لیے سب شاہ سوار جب سواری کے لیے سب کچھ ہے اور ان کا اندر کا شاہ سوار مریل ہے، اسے بیماریاں لگ چکی ہیں، ہوس کی، خود غرضی کی، ہوس کی، خود غرضی کی، مفاد پرستی کی، لالچ کی، بخل کی۔ اس شاہ سوار کو تو بیماریاں لگ چکی ہیں اور سواری بہت شاندار، تو بتائیے پھر زندگی کا سفر کیسے اچھا ہوگا؟ ساری دنیا اس کو ترقی کہہ رہی ہے، ساری دنیا نے اس کا نام ترقی رکھ لیا ہے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور اندر شاہ سوار مریل مر رہا ہے، تلخ زندگی ہے اس کی، اس لیے کہ اسے غذا نہیں مل رہی۔ اگلے دن خواتین آتی ہیں پوچھتی ہیں بیٹا سنتا نہیں ہے، بیٹی پریشان بہت کرتی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے بہت ہائپر ہو جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے بیوی گھر چلی گئی واپس نہیں آ رہی، حالانکہ ان گھروں میں جسم کا سامان تو سب کچھ ہے، لیکن کیا کرے اندر کا انسان بیمار ہے۔ اور جب تم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہی وہ ہے جس سے جسم اس کا اچھا ہو، تو اب شکایت کس چیز کی؟ جب تم نے اسے اندر کی غذا دی ہی نہیں، اب رونا کیوں؟ جب تم نے اس کے جسم کے لیے تو سب کچھ کیا اور اس کے اندر کے انسان کے لیے کچھ نہ کیا، تو پھر اس کی نافرمانی پہ اب شکوے کیوں؟ بیٹی کے نہ سننے پر شکایت کیوں؟ شکایت کیوں ہو رہی ہے؟ میاں جو بویا ہے کاٹے تو جائے گا نا۔ تو کبھی میاں بیوی کا سفر اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی باپ بیٹے کا سفر اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی بیٹی اور ماں کا سفر نہیں اچھا ہو سکتا۔ سفر تو تب اچھا ہوگا جب اس شاہ سوار کو بھی صحت مند کریں گے کہ جہاں چاہے گا اس سواری کو روک لے اور جہاں چاہے اسے چلا دے۔ اگر وہ سواری بے لگام ہو گئی تو ہلاکت ہے، پھر اس کی جوانی بھی ہلاکت، اس کا حسن بھی ہلاکت، اس کی خوبصورتی بھی ہلاکت، اور اس کا با اختیار ہونا بھی انسانیت کی ہلاکت۔ کوئی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ میں لگام تھی اسے کچھ دیا ہی نہیں، اس میں طاقت ہی نہیں کہ اس سواری کو کنٹرول کر سکے۔ کہتا غصہ کنٹرول میں نہیں آتا، بہت غصہ آتا، کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو بھائی جو کنٹرول کرنے والی چیز تھی اسے بیمار جو کر رکھا ہے۔
یہ المیہ ہے اس میں۔ تو جس طرح وہ شاہ سوار اور سواری اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے نا میرے عزیزو، ایسی یہ انسان اور اس کے اندر کا شاہ سوار، اگر اس میں غذا کا توازن نہیں ہوگا، ان کی زندگی کا سفر بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی جسم کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں باپ کا حق ادا کر، اولاد کا حق ادا کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں اولاد کے ساتھ بڑی خیر خواہی کر دی، اولاد کے ساتھ بڑی خیر خواہی ہو گئی، حق ادا کر دیا اولاد کا۔ اور کبھی کہتے بھی ہیں ساری زندگی میں نے اس بچے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور آج میری سنتا نہیں، آج میری سنتا نہیں۔ ساری زندگی اس بیوی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، آج اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو آپ نے جو کچھ کیا وہ اس کے جسم کے لیے کیا، اس کی جسم کی شکل میں جو سواری ہے اسے تو سب کچھ دیا، لیکن جو اندر انسان تھا وہ تو بیمار ہو رہا تھا، اس کو تو بیماریاں لگ رہی تھی، اس نے آج زندگی خراب کر دی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کا جو رسول ہوتے ہیں نا، اللہ کا جو رسول ہوتے ہیں وہ انسانیت کے صحیح نمائندے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر کی غذا لے کے آتے ہیں تاکہ وہ بھی صحت مند رہے۔ تاکہ وہ بھی تمنا رہے۔ جو فرشتہ ان کے پاس آتا ہے یہ غذا لے کر، اس کا نام ہے روح الامین، اس لیے کہ وہ روح کی غذا لے کے آتے ہیں، اس کا لقب ہے روح الامین۔ وہ اندر کی انسان کی غذا لے کے آتے۔ آج اس غذا کا ماحول نہیں رہا۔ اس لیے آج پوری دنیا ایک فساد زدہ زندگی گزار رہی ہے کہ سواریاں بہت اچھی جسم کی شکل میں، اور اس کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان، اسباب و وسائل، اور اندر کا انسان مر رہا ہے، اس کے اندر نئی سی نئی بیماریاں لگ رہی ہے، اندر کے مزاج میں ایسا ظلم کا مزاج بنا ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض درندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مردار پڑا ہوتا ہے، اور مردار ان کی حیثیت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی اور کو برداشت نہیں کرتے۔ آتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے، حالانکہ وہ مردار اس کی چاہت اور اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، لیکن دوسرا برداشت نہیں۔ تو انسانوں میں ایسی ہوس بڑھ رہی ہے کہ وہ انسان کے مرتبے سے گر کر درندوں کے مرتبے پہ آ رہے۔ اندر کا انسان ایسا بیمار ہے کہ اندر کی انسانیت بالکل مری جا رہی ہے۔ جسم کے لیے اسباب و وسائل تو بڑھ گئے، لیکن جب اندر کا انسان بگڑا ہوا ہے تو پہلے جو ظلم بیل گاڑیوں پہ آیا کرتا تھا، جس سے کمزور کو کچھ زندگی مل جایا کرتی تھی، کچھ آرام کر لیا کرتا تھا، لیکن چونکہ اسباب تیز رفتار ہو گئے تو اب ظالم جب اس پہ سوار ہو کے آتا ہے تو آنن فانن بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب اندر کا انسان بگڑ جائے تو
تو جتنے وسائل بڑھیں گے ہلاکتیں تیز رفتار ہو جائیں گی، ظلم اس کی رفتار اور بڑھ جائے گی، درندگی اس کی رفتار اور بڑھ جائے گی۔ پہلے ظلم آتا تھا بیل گاڑیوں پہ، وقت لگتا تھا، لیکن اب ترقی ہو گئی، وسائل بڑھ گئے، تیز رفتار ہو گئے، اور انسان بگڑا ہوا ہے، اس کا مزاج بگڑا، وہ ویسی ظالم ہے، تو اس کے ظلم کی رفتار بڑھ گئی، اس کی طرف سے آنے والی ہلاکت بڑھ گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے بگاڑ آج ہماری زندگیوں کا۔ تو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، جو انسانیت کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ملنے والی روح کی غذا ہے نا، اس کا بھی اہتمام کیا کرے، ورنہ سواری تیز رفتار ہوگی اور سوار مریل ہوگا، پھر یہ سواری ہلاکت کا باعث ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لمبی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا لمبی عمر ہو اور عمل خراب ہو، عمل خراب ہو۔ تو جب آدمی کا عمل خراب ہو جائے، سیرت خراب ہو جائے، کریکٹر خراب ہو جائے، ایمان باطن خراب ہو جائے، تو صحت بھی وبال، طاقت بھی وبال، حسن و جمال بھی وبال، زندگی بھی وبال، زندگی بھی وبال۔ تو اصل تو انسان کی خوبی یہ تھی کہ اندر کا انسان صحت مند ہوتا، جو اس جسم کی سواری کو صحیح استعمال کرتا۔ لیکن آج ساری دنیا کی تعلیم اور ترقی، سارے بجٹ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ اس سواری، اس جسم کو کیسے راحت پہنچائی جائے، کیسے عیش و عشرت دی جائے، کیسے اسے خوبصورت سے خوبصورت تر دکھایا جائے۔ ہو رہا ہے، لیکن اس اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے آج دنیا میں انسانیت مری جا رہی ہے، درندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسانیت مری جا رہی ہے، ایسا ایسا ظلم ہو رہا، ایسا ایسا انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے کہ صدیوں پہلے سوچتا بھی نہیں تھا آدمی کہ ایسے درندے بھی دنیا میں انسان نما ہوں گے، ایسے ظالم بھی انسان نما ہوں گے۔ ہوس بڑھ گئی، خود غرضی بڑھ گئی، ساری حقیقتیں مر گئیں، ایک حقیقت زندہ رہی بس، کہ مجھے نفع کیسے پہنچے، مجھے کیسے فائدہ ہو، میری خواہش کیسے پوری ہو جائے۔ تو یہ آج زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، کہ سواری تر و تازہ، اس کے لیے ہر قسم کے اسباب و وسائل، اور جو اوپر شاہ سوار ہے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی خیال نہیں۔ مسلمان جب سویرے سویرے
جسم کی صحت کے لیے ناشتہ کیا کرتے تھے، اس سے پہلے تلاوت قرآن سے، نماز کے اہتمام سے روح کی غذا کا اہتمام کیا کرتے. تصور نہیں تھا مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کے گھر ہوں اور ان گھروں میں تلاوت اور نماز نہ ہو. تصور نہیں تھا. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا چھوڑنا بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے نماز کا چھوڑنا اور فاصلے کو ختم کر دیتا ہے. تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ زندگی کا آغاز کرے اور سویرے سویرے اس کے گھر میں نماز نہ ہو. اسی پر بعض ائمہ، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ ہیں، بڑے امام ہیں، پورے مشرق وسطی قرآن حدیث کی جو تحقیق حضرت نے کی اس پر اعتماد کر کے دین پہ چلتے ہیں، مسائل پہ چلتے ہیں. ان کی نزدیک تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا، اس کا جنازہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے ہیں. لیکن دیگر ائمہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا عمل کافروں والا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غذا بہت مضر ہو، جیسے کوئی غذا بہت مضر ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ تو زہر ہے، زہر. جیسے کوئی غذا بہت مضر ہو صحت کے لیے، زندگی کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ زہر ہے، زہر. ایسی نماز کا چھوڑنا مسلمان کے مسلمانی کے لیے، ایمان کے لیے اتنا مضر ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا جیسے کہ یہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کر لیا. تو تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں. لیکن وہی مسلمانوں کے بچے 6:30 بجے اسکول کالج پہنچ جاتے، 7 بجے اسکول کالج پہنچ جاتے اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے. جسم کی راحت و آرام کے لیے تو اتنا اہتمام ہے. وہ تعلیم کس کے لیے؟ اس سے اندر کا انسان تو نہیں بنتا نا، جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس تعلیم کے لیے تو اتنا اہتمام. کوئی بری بات نہیں ہے، گاڑی بری بات نہیں، وہ تعلیم بری بات نہیں، لیکن یہ بہت برا ہے کہ جسم کے لیے تو بہت کچھ اور اندر کے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ہلاکت ہے. تو اس تعلیم کے لیے تو سویرے سویرے لاکھوں بچے، بچیاں اسکول کالج، اور اندر کے انسان کے لیے نماز جیسا فریضہ بھی نہیں. نماز کا چھوڑنا عام گناہوں کی طرح ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت اور سرکشی ہے. اور آپ جانتے ہیں بغاوت اور سرکشی کی سزا زیادہ بڑی ہوتی ہے. یہ عام گناہ نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کی نماز چھوڑ دیا ایسا جیسے کافر ہو گیا. یعنی اتنا بڑا فریضہ جو وہی نہیں ہے، باقی اس نے کیا کرنا.
ہم کہتے ہیں بچہ ہے بہت شریف، نیک، اچھا بھی ہے، شریف بھی ہے، بس نماز نہیں پڑھتا، ہے بہت شریف، بہت اچھا، بس نماز نہیں پڑھتا۔ تو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس مریض کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، سر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے، وہ ایسے ہی شریف ہے، پھر وہ ایسے ہی پھر اس کی اچھائی ہے، باقی تو بہت اچھا ہے، بس ذرا روح نکل گئی ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں شرافت کا معیار یہی ہے، مسلمانوں کے یہاں آج اچھائی کا معیار یہی ہے۔ تو بھائی جب گھوڑا اور اس پر ہونے والا سوار، گھوڑا صحت مند ہو اور اوپر شاہ سوار بھوک سے مرے جا رہا ہو تو سفر اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب میرے بچے کا جسم اچھا ہو، سواری، اور اس کے اندر کا انسان مری جا رہا ہو، تو بتائیے اس کی زندگی کا سفر کیسے اچھا ہوگا؟ چاہے میاں بیوی کے ساتھ ہو، چاہے باپ بیٹے کا ہو، چاہے ماں بیٹی کا ہو، چاہے دفتر میں افسر اور ماتحت کا ہو، چاہے حاکم اور رعایت کا ہو۔ جو ظالم اندر سے ہوس اس کے اندر ہے، خود غرض ہے، اگر آپ نے اسے اقتدار دے دیا، اختیارات دے دیے، تو کیا ہوگا؟ پہلے اس کے جرم چھوٹے تھے، اب اس کا ظلم بڑھ جائے گا۔ پہلے اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اختیارات نہیں تھے، اب آپ نے اسے اسباب و وسائل دے دی، اختیارات دے دیے، تو اب اس کے ظلم کا دائرہ وسیع ہوگا، جرائم بڑے ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں تصور نہیں تھا کہ جسم کی غذا ہو اور روح اور باطن کی غذا اولاد میں نہ ہو، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہمیں اس پہ تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، صرف اگر ایک آدمی 5-5 ہزار کی گڈیاں لے کر آگ میں جلا رہا ہو، آگ میں جلا رہا ہو، تو کیا کہیں گے دیکھ کر؟ پاگل ہو گیا، مجنون ہے، پاگل ہو گیا، مجنون ہے، نوٹ 5-5 ہزار کے آگ میں ڈال رہا، یہ کہیں گے نا مجنون ہے۔ اللہ میاں نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، گناہ بھی آگ ہیں، گناہ بھی آگ ہیں، اور ہم اور ہمارے بچے اور بچیاں جو اپنے پیسوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے پیسہ گناہوں کی آگ میں پھینک رہے ہوتے ہیں، بتائیے اسے مجنون کہتے ہیں؟ وہ آگ تو آپ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اور یہ جو آگ ہے عقل میں ایمان ہو تب نظر آتی ہے۔ عقل میں ایمان ہو، روشنی ہو ایمان کی، تب نظر آئے گا کہ یہ بھی گناہوں میں آگ میں پیسہ ڈالنا ہے، اور یہ بھی اس جیسا مجنون ہے۔ بیچارے کے پاس اللہ نے دولت تو دی، عقل نہیں دی۔ اس بیچارے کے پاس دولت تو ہے، عقل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو گناہوں میں آگ میں ڈال رہا ہے۔ وہ جو سر کی آنکھوں سے آگ نظر آ رہی ہے، وہ اس کا نقصان تھوڑا ہے، وہ صرف پیسوں کا نقصان کر رہا۔ جو گناہوں کی آگ میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اس کا نقصان بڑھیا ہے، پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، ایمان بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہ بڑا مجنون ہے، یہ بڑا کم عقل ہے۔ لیکن آج دیکھیے مسلمان
کس طرح گناہوں میں، اسراف میں، نماب و نمود میں، نمائش میں اپنا پیسہ آگ میں پھینک رہا ہوتا. جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو ترس آتا ہے کہ بیچارے کے پاس دولت تو ہے لیکن اس بیچارے کے پاس عقل نہیں ہے. قابل ترس ہے، قابل رحم ہے بیچارہ، کہ اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دا. اس لیے کہ وہ اندر کا انسان نہیں ہے اس میں جو اسے سبق دیتا، جو اسے روک لیتا اس سواری کو، جو اسے اس حماقت سے روک لیتا. وہ اندر کا انسان نہیں ہے، مر رہا ہے وہ. تو میرے عزیزو، اگر زندگی سنوارنی ہے اپنی اور اپنے بچے بچیوں کی تو پھر خیر خواہی یہی ہے کہ ان کے اندر کے انسان کی بھی غذا کا اہتمام بھرپور ہو. اگلے دن ایک خاتون آئی، بچی کی شکایت کر رہی تھی، بچی بھی بڑی تھی. میں نے کہا اس کو نیکی کا ماحول دیں، تو فوراً کہنے لگی نماز تو پڑھتی ہے، نماز تو پڑھتی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ تمہارے بچے میں وٹامن سی بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، لیکن ڈی نہ ہو، مطمئن ہوتے ہیں؟ دین کے معاملے میں بڑے مطمئن ہیں، چونکہ بھائی یہ کر رہا ہے نا، بس جمعہ پڑھ رہا ہے نا، کپڑے پورے پہن لیتی ہے نا، بڑی نیک ہے. تو جسم میں سی بھی ہو، فلاں بھی ہو، سب ہو، لیکن وٹامن ڈی نہ ہو، سب پریشان ہوتے ہیں، صحت کے مسائل آ جائیں گے. لیکن دین کے معاملے میں بڑے مطمئن، کیونکہ چونکہ جمعہ پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے. ارے میاں، جتنی روحانی صحت ہوگی پھر اتنے ہی زندگی کے اندر جتنی کمی رہ جائے گی اتنے مسائل بھی ہوں گے. پھر جب تک دین کی ضرورت پوری نہیں ہوگی زندگی صحیح نہیں ہوگی. لیکن باقی ہر چیز کی کمی سمجھ میں آتی ہے، دین کی کمی سمجھ ہی نہیں آتی. مطمئن ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے، ہم کوئی غلط نہیں کر رہے، حلال کھاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، نماز پڑھتے، بس نماز رہ جاتی ہے. ہم کوئی غلط نہیں کر رہے. تو بھائی اس سے بڑا کیا غلط کرو گے؟ شراب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، زنا سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. اب اس سے بڑا اور کیا کرو گے بھائی؟ بچی سگریٹ پیے، بیٹا شراب پیے، بہت برا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے. اس لیے برا نہیں لگتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہی بیٹا اور بیٹی اگر نماز چھوڑ دے ماتھے پہ بل نہیں آتا. سگریٹ پیے بچی، بیٹا شراب پیے، بڑی پریشانی ہونی چاہیے. اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ معاشرہ اسے برا سمجھتا، لیکن بے نمازی کو میرے معاشرے نے قبول کر لیا، اس لیے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اس لیے کان پہ جوں نہیں رنگتی، اس لیے دل میں تکلیف نہیں ہوتی. اسے معاشرے نے قبول نہیں کیا نا. کوئی سگریٹ پینے والی لڑکی گھر میں کہاں لے کے جائے گا؟ لیکن بے نمازیوں کو قبول کر لیتا ہے. اسے قبول کر لیتا ہے. تو ہمارا دین آج معاشرے کا خود ساختہ ہے، ہماری مسلمانی معاشرے کا خود ساختہ اسلام ہے. جسے معاشرہ کہے بس وہ ٹھیک ہے، جسے معاشرہ برا کہتا ہے وہ کسی درجے اس کی برائی ہے، اور جسے سوسائٹی نے، معاشرے نے قبول کر لیا وہ بڑے سے بڑا گناہ میرے گھر میں ہوتا ہے، وہ قبول ہے.
تو میرے عزیزو، یہ ہمارے اندر کے انسان کا حال ہے کہ آج برائی برائی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہ رہا، اور اس سواری کے لیے سب کچھ ہے۔ جسم کی شکل میں جو سواری ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، اور اندر کے انسان کے لیے غذا کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے جسم کا بھی حق ادا کرو، اس کی بھی آرام کا خیال رکھو، اس کی بھی صحت کا خیال رکھو، اس کی بھی غذا کا اہتمام کرو، اس کا بھی علاج کراؤ۔ لیکن ساتھ یہ کہتا ہے جو اس جسم کو، سواری کو جو چلانے والی ذات ہے نا، جو اندر کا انسان ہے، جس کے ہاتھ میں لگام ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ اس کا بھی خیال رکھو۔ اور پیغمبر اسی کی غذا لے کے آتے ہیں، اسی کی دوا لے کے آتے ہیں، اسی کی صحت کا سامان لے کے آتے ہیں، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو اولاد کے ساتھ، اپنے ساتھ خیرخواہی یہی ہے کہ وہ غذا بھی بھرپور ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو آج زندگی کا جو سفر خراب ہے نا، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، چاہے باپ بیٹے کا ہے، چاہے ماتحت اور اوپر والے کا ہے، اس لیے خراب ہے کہ اندر کا انسان خراب ہو چکا ہے، اسے بہت موذی امراض لگ چکے ہیں، ہوس، خود غرضی۔ اللہ کا نبی جو پہ غذا لے کے آئے اور اندر کے انسان کو صحت مند بنانا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے جو پیغام لے کے آئے، اس میں تو یہ سبق ہے کہ دوسروں کی راحت کے لیے تکلیف اٹھانا یہ انسانیت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے ایسے پیارے انسان بنائے تو انسانیت تر و تازہ ہو گئی، ایسی تر و تازہ ہوئی کہ ایک غزوے میں چچا زخمی، بھتیجا پانی دے کے آتا ہے، چچا کے پاس پہنچتا ہے، قریب سے آواز آتی ہے، چچا کہتا ہے بیٹے مجھے چھوڑ دو، قریب والے کو پانی دے دو۔ جب اس زخمی کے پاس پہنچتے ہیں، ایک قریب کا زخمی آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹے مجھے چھوڑ دو، تیسرے کو دے دو۔ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جب دوسرے کے پاس آتا ہے، اللہ اسے بھی بلا لیتا ہے۔ اپنے چچا کے پاس آتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ جب انسانیت ہری بھری ہوتی ہے پھر ایسا ایثار ہوتا ہے، پھر ایثار ایسا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، مہمان آتا ہے، فرمایا میرے گھر میں تو کچھ نہیں، میرے مہمان کون لے کے جائے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا، میں حاضر۔ اور یہ بھی پتا ہے گھر میں تھوڑا سا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے، لیکن یہ سعادت کیوں چھوڑوں؟ یہ خدمت کی سعادت کیوں چھوڑوں؟ گھر لے گئے، اہلیہ سے کہا بچوں کو سلا دو، آج مہمان آیا ہے، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، چراغ گل کر دینا، کھانا تھوڑا ہے، میں بھی ہاتھ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ رات کو ایسی گزری، صبح آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی پہ قرآن کی آیت اتری، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کی شان میں قرآن کی آیت اتر آئی کہ کیسے بڑے لوگ ہیں، خود ضرورت مند ہیں، پھر بھی دوسروں کی حاجت پوری کر رہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا کیا کیا رات کو؟ تمہارے حق میں تو یہ قرآن کی آیت آئی ہے. تو میرے عزیزو، کبھی ایسے بھلے مسلمان بھی ہوا کرتے تھے. ایسے بھلے انسان بھی ہوا تھے. اب تو سکے رشتوں کے اندر بھی یہ اثار نظر نہیں آتا، یہ قربانی نظر نہیں آتی. خود غرضی ہے کہ مجھے کیسے فائدہ پہنچے، مجھے کیسے آرام ملے، مجھے کیسے راحت ملے. جب گھر میں یہ تماشا ہوگا تو گھر تو ٹوٹے گا. گھر کی راحت تو اس میں ہے کہ جب ہر ایک چاہے کہ اسے راحت کیسے مل جائے تو ہر ایک کو مل جائے گی. جب اندر کا جذبہ یہ ہے کہ اسے کیسے سکون مل جائے تو سب کو مل جائے گا. جب یہ جذبہ گھر میں ہے کہ میں اس کا کیسے خیال رکھوں تو سب کا خیال ہو جائے گا. یہ چیزیں ڈگریوں سے نہیں آتی. اس کے پاس بھی ڈگری ہے، اس کے پاس بھی ڈگری ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ڈگری تو ہے، جسم کی غذا تو ہے، سواری کی غذا تو ہے کہ دونوں کما کے لاتی ہے. لیکن جس سے ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے راحت کا جذبہ پیدا ہو، وہ اندر کے انسان کی تازگی، وہ ایمان کی زندگی ہے. وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بیٹے کے پاس ڈگری تو ہے لیکن یہ سبق نہیں ہے کہ باپ کی خدمت اولاد کی سب سے بڑی سعادت ہے. یہ سبق اس کے اندر نہیں سیکھا ہوا اس نے. ڈگریاں تو اس کے پاس، تعلیم تو ہے، لیکن یہ سبق نہیں ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی گھر کے عورتوں کے حق میں سب سے اچھا ہو. اس بچی نے پڑھا تو بہت کچھ ہے لیکن اس کے اندر یہ سبق نہیں ہے کہ عورت کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو. یہ اس کی خوبی ہے. تو جسم کے لیے تو آج سب کچھ ہے، لیکن جو پیغمبر زندگی لے کے آئے تھے جس سے انسان اندر سے تر و تازہ ہوتا تھا، جس سے اندر کا یہ شاہسوار صحت مند ہوا کرتا تھا، اس کے تذکرے مٹ گئے. وہ زندگیوں سے نکل گئی. تو سواری بہت اچھی، سواری کے اسباب و وسائل بہت بڑھیا، لیکن شاہ سوار مری جا رہا. اس کو تو بیماریاں لگ گئی جس سے آج زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں. یورپ، مغرب آج اپنی زندگی سے مایوس، اپنی زندگی سے مایوس. مغرب کا ملک خودکشی میں پہلے نمبر پر. جسم کے لیے بجٹ میں کمی نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا بجٹ پورا کیسے ہو، وہ کہتے ہیں خرچ کیسے ہو، لیکن خودکشیاں بہت، خودکشیاں بہت، گھروں کا ٹوٹ پھوٹ بہت. اس لیے کہ وہ تو اندر کا انسان تازہ ہوتا ہے تو آدمی کے اندر صبر آتا ہے، برداشت آتا ہے، تحمل آتا ہے. وہ نہیں. تو میرے عزیزو، آج ساری توجہ، کہتے تو ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلے، کہتے ہیں تو ذرا دیکھیے نا اس جسم کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں اور اس اندر کے انسان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح، کس کے لیے سوچتے ہیں؟ جسم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جسم کے لیے.
ارے بھائی اندر کے انسان اس کے لیے تو کچھ سوچے. یعنی پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سواری کو تو آپ بہت اچھا کھلا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو شاہ سوار ہے اسے کچھ بالکل ہی نظر انداز کر رہے. تو بتائیے نا، یہ سواری اور سوار منزل تک پہنچے گا؟ ان کا سفر پرامن اور سلامتی کا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. آپ نے اپنے بچے اور بچی کو سب کچھ دے دیا ان کے جسم کے لیے، لیکن اندر کا جو ان کا شاہ سوار ہے اسے کچھ نہ دیا، تو ان کی زندگی کا سفر کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب پریشانی آتی ہے، یہ کیوں آ گئی؟ تو آئے گی رے بھائی. جب آپ سمندر میں اسے پھینکے اور کہیں کپڑے گیلے نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اپنے بچوں کو آپ کو میں پڑھائیں اور پھر جب اس کا ری ایکشن آئے تو پھر رونا کس چیز کا؟ جب اللہ کی نافرمانی کے ماحول میں نے ڈال دیا تو پھر کیسے میں امید رکھوں کہ وہ اللہ اور آپ کا فرما بردار ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑی غلطی ہے ہماری زندگیوں کی، اس لیے کہ ہمیں پڑھایا ہی ایسے جا رہا ہے، سنایا ہی جا رہا ہے، سکھایا ہی جا رہا ہے کہ ساری چیزیں اس جسم کے لیے اچھی کر لو، کامیاب زندگی گزرے گی. بچپن سے لے کر 15-20 سال تک پڑھتے یہی ہے، سنتے یہی ہیں کہ بہت اچھے اسباب و وسائل اکٹھے کر لو گے زندگی کامیاب ہوگی، عزت بڑی ہوگی. یہ سبق کہیں ملتا ہی نہیں کہ انسان جب سڑتا ہے نا تو اندر سے سڑتا ہے. جیسے مچھلی سر سے سڑتی ہے، انسان اندر سے مریل ہوتا ہے، اندر سے سڑتا ہے، اسے اندر کی غذا نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ جب اندر کے اندر جذبات درندوں کے آ جائیں، ہوس، لالچ، بخل، ظلم، حریص، یہ اندر جب بیماریاں پیدا ہوں گی، بتائیے اس گھر کا کیا حال ہوگا، اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ یہ اصل روگ ہے، یہ اصل فساد کی جڑ ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے وہ دین دیا ہے، ہمارا پیغمبر وہ خوبصورت زندگی لے کے آئے ہیں جس میں اندر کے انسان کی بھی، باطن کی بھی غذا ہے، اس کی صحت کا سامان بھی ہے، اور جسم کی ضرورت کا بھی خیال ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا نظم دیکھیں نا، ترتیب دیکھیں کہ اندر کے لیے کتنا کر رہا ہے، جسم کے لیے کتنا کر رہا ہے. اس کا خیال رکھیں. بچے کتنا کر رہے ہیں، میری بچیاں کتنا کر رہی، تاکہ زندگی میں بیلنس ہو نا، سواری بھی اچھی ہو، سوار بھی اچھا ہو، سفر پرامن، سلامتی کا سفر. جسم سب کچھ ہو اور اندر کچھ بھی نہ ہو تو پھر تو کہتا ہے بھائی زبان کنٹرول میں نہیں، غصہ کنٹرول میں نہیں، جذبات کنٹرول میں نہیں، خواہشات کنٹرول میں نہیں. اور جب خواہشات کنٹرول میں نہیں، سامنے والے کی بھی خواہشات کنٹرول میں نہیں، تو خواہشات تو ٹکرائیں گی. ہر گھر میں ٹکرائیں گی، ہر رشتے میں ٹکرائیں گی، ہر دفتر میں ٹکرائیں گی. خواہشات تو ٹکرائیں گی. لاکھوں گاڑیاں ہوں نا، لاکھوں گاڑیاں اپنی لائن پہ چل رہی ہوں، ٹکراؤ نہیں ہو. 3 گاڑیاں بھی ہوں، اپنی لائن سے ہٹ جائیں ٹکرا جائیں گی. تو ہر آدمی اگر اپنی اپنی خواہشات کے دائرے میں رہے تو نہیں ٹکراؤ ہوگا. لیکن جب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں خواہشات کی، اس کی ہوس ہی اتنی ہے، تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا نا. تھوڑے ہوں گے تب بھی ٹکراؤ ہوگا، اور بہت لاکھوں ہو لیکن ان کی خواہشات اپنے اپنے دائرہ کار میں ہو، ان کے اندر کا انسان انہیں کنٹرول کرتا ہو، کہیں ٹکراؤ نہیں ہو. آپ دیکھتے ہوں گے دین کے حلقوں میں، دین کے اجتماع میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہر آدمی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کا خیال کیسے رکھا جائے.
دوسرے کی خدمت کیسے کی جائے تو سب کو راحت مل رہی ہوتی ہے. اور آپ ایک دفتر میں دیکھیں جہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا فائدہ کیسا ہو, سب کا موڈ خراب ہوتا ہے, سب لڑ رہے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں, سینکڑوں ہوتے ہیں, تو میں بس اوقات ان سے پوچھتا ہوں کیا چیز تمہیں یہاں سیکھی؟ کیا یہاں سکون بہت ہے اور ایک دوسرے کا خیال بہت ہے. سکون بہت ہے, ایک دوسرے کا خیال بہت ہے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ نیکی اور دین میں خوبی یہی ہے, جن زندگیوں میں آ جائے وہاں سکون بہت ہوتا ہے, وہاں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. نیکی کی خوبی یہی ہے, نیک آدمی کی خوبی یہی ہے, دینداری کا حسن یہی ہے. حالانکہ بس اوقات اعتکاف میں نہ ان کی سہولت کی چیزیں ملتی ہیں, نہ گھر کا جیسا فرنیچر ہوتا ہے, نہ گھر جیسی سہولیات وہاں ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں سکون بہت ہے اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی بہت ہے, ایک دوسرے کا خیال بہت ہے. تو آج یہی چیز نہیں ہے زندگیوں میں میرے عزیزوں, یہی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ اندر کے انسان کے جذبات وہ بگڑ گئے, خواہشات بگڑ گئی ہیں. تو جسم کی غذا بھی اور روح اور باطن کی غذا بھی, اس کے لیے بھی اہتمام ہو, اور اپنے گھروں پر اپنے بچوں پہ نظر ہو کہ کس قدر وہ اللہ کے ان حکموں کو پورا کرتے ہیں, تاکہ ان کا باطن بھی صحت مند رہے اور ان کے اندر کی روح بھی تر و تازہ رہے, جس نے پوری زندگی کنٹرول کرنی ہے, پوری زندگی کنٹرول کرنی ہے. تو اس سے انشاءاللہ میرے عزیزو زندگی کے اندر ایک بیلنس بھی آتا ہے اور زندگی سلامتی کی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین, جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا ہمیں باطنی روحانی بھی صحت نصیب فرما, جسمانی بھی صحت نصیب فرما, روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما, جسمانی بیماریوں سے بھی صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, بری زندگی سے, بری موت سے, برے لوگوں سے, شریروں سے, حاسدوں سے محفوظ فرما. نیکی سے اور نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں میں بھی نیکی کی شوق پیدا فرما, نیکوں کا تعلق نصیب فرما, نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما, بری صحبت سے, برے لوگوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا اور صدقہ جاریہ بنا, اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں ان کی تعلیم, تربیت, زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات, سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما, برکت والا عطا فرما, عزت اور ایمان کے ساتھ عطا فرما, عافیت اور سہولت کے ساتھ عطا فرما. حرام سے محفوظ فرما, حرام کمائی سے, حرام لقمے سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے, نجاستوں سے محفوظ فرما.
اے مولا کریم ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے اور بے حیائی کی فتنوں سے اور اسراف کی گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جاہ اور نام و نمود کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاص اسی عطا فرما، صحیح نیت اور جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی فضل سے اپنی کرم سے نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، فرما برداری عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا اے مولا کریم جذبہ نصیب فرما، احسان شناسی، شکر گزاری، ایثار کے جذبات عطا فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے موذی امراض سے، حادثات سانحات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بوئج بول رہے ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، رنگ نسل وطن علاقے قومیت وطنیت کے جتنے بت ہیں اے مولا مسلمانوں کو ان بتوں سے محفوظ فرما، ان شرکیہ نشانیوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ مسلمانوں کو اسلامی اخوت کے جذبات عطا فرما، اسلامی رشتے میں اے مولا پختگی استحکام عطا فرما، امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اپنے شائع نشان اللہ انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرما، ان کے قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں اے مولا سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت نصیب فرما، احترام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك